فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ اور فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اے ہمارے رب، بے شک آپ نے دے رکھا ہے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو دنیا کی ٹھاٹھ باٹھ اور بہت سارے مال۔ اے ہمارے رب، وہ گمراہ کر رہے ہیں آپ کے راستے سے۔ اے ہمارے رب، بس ملیا میٹ کر دیجئے ان کے مالوں کو اور سخت کر دیجئے ان کے دلوں کو، بس وہ ایمان نہ لا سکیں یہاں تک کہ دیکھ لیں وہ دردناک عذاب۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، پکی بات ہے کہ قبول کر لے گی تم دونوں بھائیوں کی دعا، بس پکے رہو دین پر اور نہ پیروی کرو ان لوگوں کے راستے کی جو علم نہیں رکھتے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 88 اور 89، یہ دو آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ پچھلی آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے گھروں کے متعلق کچھ ہدایات ارشاد فرمائی تھی، 3 باتیں۔ اب اس آیت مقدسہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی ایک دعا کا تذکرہ ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی قبولیت کا وعدہ ہے۔ قرآن مجید میں یہاں دونوں جگہ پر لفظ بظاہر قال واحد کا آیا ہے، یعنی ایک بندہ دعا کر رہا ہے، لیکن جب قبولیت کی بات آئی تو رب نے فرمایا دعوتکما، تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی۔ بظاہر یہ کہ دعا کرنے والا موسیٰ علیہ السلام ہے، قبولیت کے وقت رب کائنات فرماتے ہیں کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی۔ اس سے علماء نے یہ مسئلہ لکھا کہ ایک بندہ دعا کر رہا تھا، دوسرا دعا پر آمین کہہ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا فرما رہے تھے، حضرت ہارون علیہ السلام اس دعا پر آمین کہہ رہے تھے، تو قرآن نے دونوں کی دعا اس کو فرمایا، گویا کہ تم دونوں دعا مانگ رہے ہو اور تم دونوں کی دعا اللہ نے قبول کر لی۔ تو اس سے اجتماعی دعا کا ثبوت ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، وہ کہتے ہیں جی اکیلی دعا ہے، اجتماعی دعا نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیسے ان لوگوں کتنی حدیثیں ہیں کہ جو امام اکیلا صرف اپنے لیے دعا کرے، مقتدیوں کے لیے شامل نہ کرے ان کو، تو وہ ان کا حق مارنے والا ہے، اس نے گویا مقتدیوں کے حق میں خیانت کی ہے۔ یہ باقاعدہ صاف سری سیاست تک کتابوں کی حدیث ہے۔ تو قرآن مجید سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اجتماعی دعا میں بہت زیادہ فائدہ ہے۔ تو اس لیے جو مواقع قبولیت دعا کے ہیں، جیسے فرض نماز کے بعد کا موقع دعا کی قبولیت کا موقع ہے، یہ حدیث پاک میں ہے، تو اس میں اجتماعی دعا امام یا کوئی ایک بندہ کراتا ہے اور باقی آمین کہتے ہیں۔ تو اس کو یہ کہنا کہ یہ بھی حدیث سے شریعت میں ثابت نہیں ہے، یہ بھی لوگوں کا رواج ہے، یہ کم علمی کی بات ہے۔ قرآن مجید کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بھی یہی بات آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے وہ دعائیں کرتے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام آمین فرماتے تو اس کو بھی دونوں کی دعا کہا گیا ہے، حالانکہ وہاں بھی بظاہر دعا مانگنے والا حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ تو یہاں بھی یہ بات ثابت ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ لوگوں کے اندر ہدایت کی محنت کی کہ لوگ اللہ کے دین پر آ جائیں، جتنی محنت کر رہے ہیں لوگ نہیں آ رہے، خصوصاً وہ نہیں آتے جن کو دنیا میں اللہ نے زیادہ نوازا ہوتا ہے بظاہر دنیا کی چیزوں سے، وہ دین کی طرف کم آتے ہیں، غریب جلدی آ جاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بالآخر اللہ سے درخواست کی، یا اللہ میری ڈیوٹی لگا دی، لوگوں کو دین کے قریب کرو، آپ نے ان کو مال دے دیا، مال کی وجہ سے، دنیا کی ٹھاٹ بات کی وجہ سے وہ میری بات سنتے نہیں ہیں۔ اس غریب ملا کی بات کون سنے؟
इस फकीर बेचारे टिकड़े खाने वाले की बात कौन सुने? वो तो अपने आप को चौधरी सरदार समझते हैं। तो आपने उनको जो माल और दौलत दी है, नतीजा ये कि मेरी बात लोग कम मानते हैं, उनकी बात ज्यादा मानते हैं। जैसे कि आज का मामला है, जिसका पैसा उसी के सब यार हैं, उसी के रिश्तेदार भी हैं, उसी के दोस्त भी हैं, उसी के साथ वोटर सपोर्टर भी हैं। और जिस बेचारे के पास पैसा नहीं है वो रिश्तेदार भी रिश्तेदार नहीं लगता, मालूम होता है कि वो खूनी रिश्ता भी नहीं है उसके साथ, वो दोस्त भी दोस्त नहीं लगता। तो पैसे पर मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से गोया एक अंदाज से शिकायत की, या अल्लाह, क्या आपने धन दौलत उनको दे दिया, आपने दुनिया की ठाठ बाट इज्जतें उनको दे दी, अब मेरी ड्यूटी लगा दी कि मैं लोगों को दावत दूं ईमान की तरफ, तो मेरी कौन सुने इनके मुकाबले में? ये तो इनका माल, इनकी दौलत, इनकी ठाठ बाट, इसका अंजाम ये हो रहा है कि इसकी वजह से वो खुद भी गुमराह हो रहे हैं और दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं। लिहाजा आप मेहरबानी करें, इनके मालों को मिलिया मेट करें और इनके उर्दू, इनकी ठाठ बात दुनिया की खत्म करें। और फिर चूंकि ये खुद तो इतने बदआमाल हो चुके हैं कि इनके दिल अब ईमान लाने के काबिल नहीं रहे, लेकिन ये दूसरों को ईमान से रोकने का जरिया बन रहे हैं, तो आप मेहरबानी करें, इनके बारे में तो फैसला ऐसा हो, लेकिन ये माल दौलत, इनके ओहदे, इनकी चौधराहट, इनका मनसब गरीबों को, दूसरों को रोक रहा है, माताओं को। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब किसरा रोम को खत लिखा था, कैसर रोम को, किसरा फारिस होता है, कैसर रोम को जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत लिखा था, तो उस खत के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला ये भी लिखा था, ये बुखारी शरीफ किताबुल इल्म के अंदर खत बड़ी वजाहत के साथ मौजूद है। तो उसमें एक जुमला ये भी लिखा था उसको कि अगर तू मुसलमान हो गया और तेरी वजह से तेरी रियाया मुसलमान हो जाएगी, तो तुझे अपना भी सवाब मिलेगा, उनका भी सवाब मिलेगा। और अगर तू बड़ा होकर मुसलमान न हुआ तो तू खुद भी गुमराह होगा और तेरी वजह से तेरी रियायत ईमान कबूल नहीं करेगी, उनका वबाल भी तेरे ऊपर पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है हर बंदा अपने घर का सरबराह, अपने घर वालों का जिम्मेदार है। अगर ये अच्छा बनेगा, इसकी वजह से घर वाले अच्छाई करेंगे, उन सब का सवाब इसको मिलेगा। और अगर ये खुद अल्लाह का बंदा अच्छा नहीं बनेगा, तो इसकी वजह से अब घर में अच्छा माहौल नहीं बनेगा, इसको अपना भी गुनाह होगा और अपने सारे घर वालों का भी गुनाह होगा। बाद हदीसों में यहां तक आता है उनके मफहूम से कि एक बंदे के घर में बालक बच्चियां हैं, वो बिला उम्र शरी शादी नहीं करता। जैसे आजकल हमारे पत्नी क्या उम्र है, वो जी बच्ची की उम्र कितना है, बस ये 28 साल है, 30 साल है, 29 साल है। एक तो मेरे पास 3 बहनों का रिश्ता आया, 35 साल से शुरू हुई, 42 साल तक ये उम्र भी कुंवारी है, उनके रिश्ता तलाश कर रहे हैं। तो हदीसों में आता है कि जो बगैर उम्र शरी के जो बेटियों का, बहनों का रिश्ता नहीं करता, तो उनका जो महवारी का खून आता है, क़यामत के दिन ये खून उबाल करके उसको कहा जाएगा अब ये पी, कि तू ही बच्चियों की शादी नहीं करता था, तेरे घर में थी, तो अब ये गंदा खून, ये उबला हुआ उसको पिलाने के लिए दिया जाएगा, तो तू इसको पी। मतलब है कि उनके इस मामले का उसको जिम्मेदार बनाया गया है, क्योंकि ये घर का सरबराह है। तो इसलिए यहां भी ये बतलाया जा रहा है कि हम लोगों को कि जब आप किसी भी 4 बंदे मेरे महतात हैं, मुलाजिम हैं, कुछ हैं, 5 बंदे, 10 बंदे, चाहे वो मेरी फैक्ट्री, मेरे इदारे, मेरे घर, मेरे कारखाने, कहीं भी मेरे महतात हैं, मेरे जमींदारे पर गुजेरे हैं, फुला हैं, काश्तकार जैसे होते हैं, तो अब उनके दीन का मैं कितना फिक्र कर रहा हूं। अगर मैं दीनदार बनूंगा तो उनमें दीन आएगा, अगर मैं दीनदार नहीं बनूंगा तो वो बेचारे दीन से महरूम रहेंगे, तो उनका वबाल भी मेरे ऊपर होगा। इसलिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से दरखास्त की, वकाला मूसा रब्बना, और फरमाया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने, अर्ज की हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने, ऐ हमारे परवरदिगार, इन्नका आतैता फिरऔन व मलअहु, बेशक आपने दे रखा है फिरऔन और उसके सरदारों को, जीनतन, दुनिया की ठाठ बाट,
ان کی کوٹھیاں، ان کی کاریں، ان کے بنگلے، ان کا فلاں، وہ تو بڑی ٹھاٹھ بات ہے، ان کے تو ڈیرے آباد ہیں۔ وَأَمْوَالًا، اور بہت سارے مال بھی قسم قسم کے انہیں کو دے رکھے ہیں، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے، یہ لام عاقبت ہے، لیذلوا لام عاقبت ہے، اس کا نتیجہ اور انجام یہ ہے، یذلوا عن سبیلک، وہ تیرے راستے سے لوگوں کو ہٹا رہے ہیں، وہ تیرے راستے سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اپنی دھن دولت کے بھروسے پر۔ لہذا ربنا، اے ہمارے پروردگار، اطمس علی اموالہم، ان کے مالوں کو ملیا میٹ کر دے، ان کا نام و نشان بھی نہ رہے۔ اطمس علی اموالہم، اور بعد میں یہاں علی بمانا ما لیا ہے، یعنی ما اموالہم، ان خود کو مٹا دے ان کے مالوں دولتوں سمیت۔ تو فرعون کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ نے اس سے پہلے حکومت نہیں چھینی، اللہ نے پہلے اس سے مال و دولت نہیں چھینا، اللہ نے اس سے عہدے دنیا کی ٹھاٹ بات چھینی نہیں، اس سارے کے ہوتے ہوئے خدا نے اس کو پانی میں ڈبکیاں دے کے مارا۔ قارون سے اللہ نے خزانہ چھینا نہیں ہے، خزانے سمیت غرق کیا ہے۔ اللہ نے شداد سے اور ایسے لوگوں سے وزارتیں صدارتیں چھینی نہیں ہیں، ان کے ہوتے ہوئے غرق کیا ہے۔ یہ اللہ کا نظام۔ تو اس لیے یہاں علی بمانا ما بھی لیا گیا ہے، ربنا اطمس علی اموالہم، اے اللہ ان کا ملیا میٹ کر دے، ان کے مالوں سمیت، ان کے عہدوں سمیت، ان کی دنیا کی ٹھاٹ باٹ ہوتے۔ اور ایسے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ جتنے بڑوں بڑوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، الحمدللہ غریب بڑی نیند، سکون کی نیند سوتا ہے ان کے مقابلے میں، ان کو گولیاں کھا کے بھی نیند نہیں آتی۔ 10-12 گن مین ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کرتے ہیں۔ اتنے گن مین بھی ہیں، اتنے سیکورٹی کیمرے بھی لگے ہیں، دیواریں بڑی اونچی ہیں اور بڑے خاردار تاریں بھی چاروں طرف لگی ہوئی ہیں، لیکن پھر بھی وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کس وقت کیا ہو جائے۔ لیکن غریب بیچارہ فٹ پاتھ پہ سویا ہوا ہے، آرام کی سکون سے اسے ذرا بھی خطرہ نہیں ہے۔ کتنا اللہ کا نظام ہے، کیسے اللہ کی مہربانی ہے۔ تو فرمایا وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، سخت کر دے ان کے دلوں کو، ان کے دلوں کو ایسا کر دے کہ اب یہ ہدایت کے قابل نہیں رہے۔ انہوں نے خود گناہ کر کر کے اپنے دلوں کو اس صلاحیت سے، اس استعداد سے، وہ جو اللہ نے ایمان قبول کرنے کی لیاقت رکھی تھی اس سے انہوں نے محروم کر دیا ہے۔ انسان سمجھتا تو یہ اللہ نے میرے ساتھ ایسے کیا، جی بس کیا کریں، اللہ کی طرف سے حالات ہیں، یہ اللہ کی طرف سے حالات ہیں، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی ہوگی ہمیں دینے کے لیے؟ اللہ کے خزانے میں شفا اور سکھ نہیں ہے، ہمارے یہاں دکھ نہیں جا رہا، بیماری نہیں جا رہی۔ اصل یہ ہے کہ ہم نے اپنے کرتوتوں سے، اپنے اعمال سے کچھ ایسے حالات پیدا کر دیے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جتنا بگاڑ نظر آتا ہے اللہ فرماتے ہیں میری طرف سے نہیں ہے، یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، یہ تمہارے اپنی ہاتھوں کی کمائی ہے۔ فلا یؤمنون، بس وہ ایمان نہیں لا سکتے، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ جب اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے دردناک عذاب کو، اب وہ ایمان لانے کی کوشش تو کریں گے لیکن اس وقت کا ایمان پھر معتبر نہیں۔ اب یہ دعا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اس پر آمین فرمایا حضرت ہارون علیہ السلام نے۔ تو اس دعا کے بارے میں رب نے اگلی آیت میں فرمایا، اعلیٰ ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، قد اجیبت دعوتکما، پکی بات ہے قبول کر لی گئی دعا تم دونوں بھائیوں کی، اللہ نے تم دونوں بھائیوں کی دعا قبول فرما لی ہے کہ فرعون اور فرعون کے حواری و حامی، چاہے وہ قارون ہو، چاہے وہ شداد ہو، چاہے وہ فلانا ہو فلانا ہو، یہ سارے اپنی دولتوں، دنیا کی ٹھاٹ باٹ، حکومتوں، صدارتوں، وزارتوں سمیت اللہ ان کو برباد کرے گا۔ یہ دعا تمہاری قبول ہو گئی اور اللہ نے کر کے دکھایا، آج تاریخ انسانیت کا حصہ ہے۔ فاستقیما، بس تمہارا کام یہ ہے کہ دین پر ڈٹ جاؤ، پک جاؤ، کچھ بھی حالات آ جائیں، خوشی ہو یا غمی ہو، کسی حالت میں نماز نہ چھوٹے۔ اور جی نماز نہیں پڑھی آج کیا کریں، بس دوست آ گئے تھے، وہ جی آج فلاں نہیں ہوا کیا کریں، وہ بچے کی شادی کا مسئلہ تھا، اور جی مولوی صاحب شادی ہے آج تو کوئی تھوڑی سی چھوٹ ہونی چاہیے، یعنی شادی ہے آج اللہ کو ناراض کرو اور شیطان کو راضی کرو۔ یہ کیسے مسلمان ہیں ہم لوگ؟ پھر کہتے بھی ہیں بیٹا اللہ نے دیا ہے لیکن اس کی خوشی کرنی ہے تو خوشی اللہ کے حکم کے مطابق نہیں کرنی۔ جب بیٹا دیا اللہ نے ہے
اس کی سانس اللہ کے قبضے میں ہے، ورنہ اللہ پاک دلہا بنے ہوئے، لاڑا بنے ہوئے انہیں کپڑوں میں خدا موت دے سکتا ہے۔ نہیں واقعات ہو رہے، آئے دن کتنے واقعات ہو رہے ہیں، شادی میں یہ ہو گیا، شادی میں یہ ہو گیا۔ تو اس لیے فرمایا فاستقیما، ڈٹ جاؤ، پک جاؤ دین پر، الاستقامت فوق الکرامت، دین پر ڈٹے پکے رہنا یہ ہوا میں اڑنے والی کرامت سے زیادہ بہتر ہے۔ مثال مشہور ہے کہ رابعہ بصری اور اسی طریقے سے اس وقت کے سفیان بصری، یہ لوگ کیا کرتے تھے، سمندر، دریا، نہر ایسے پانی پر مصلی بچھا کے نماز شروع کر دیتے۔ کرامت ہے، بزرگ ہیں، پاؤں بھی ڈھیلے نہیں ہوتے، مصلی بھی ڈھیلا نہیں ہوتا، فضا کے اندر اڑتا ہوا انسان نظر آتا تھا، کرامت۔ لیکن اس سے بڑی کرامت کیا ہے کہ کسی حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہ چھوٹے، یہ اس سے بڑی کرامت ہے۔ ایک بندہ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمہ اللہ کے پاس آیا، بڑی عقیدت لے کے، بڑا بزرگ سمجھ کے، ایک مہینہ ان کے پاس رہا، مہینے کے بعد جانے لگا، کہنے لگا حضرت آیا تو تھا، بڑی آپ کا نام سنا تھا، بڑے پیر ہیں، بڑے بزرگ ہیں، بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہیں، آپ کے پاس آیا تو اس نیت سے تھا، لیکن مہینہ یہاں رہا ہوں، مجھے کوئی آپ کی کرامت کرامت نظر نہیں آئی، اس لیے میں آپ کی بیعت نہیں ہوا اور واپس جا رہا ہوں۔ حضرت نے پوچھ لیا، اور میں چلو آئے تھے، ہمیں دیکھا ہے ایک مہینہ، بڑی تنقیدی نگاہ سے تار کے دیکھا کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، بس تمہارا احسان ہوگا، اتنا بتا دو کہ ہمارا کوئی کام شریعت کے خلاف دیکھا ہے تو ہمیں بتا دو تاکہ ہم اپنی اصلاح کر لیں، ہم اپنی اصلاح کر لیں۔ کوئی ہمارا کام مہینہ بھر میں سنت کے خلاف دیکھا، شریعت کے خلاف دیکھا، تو فرمایا حضرت ایسا تو نہیں ہے، ایسا تو نہیں دیکھا۔ تو حضرت نے فرمایا اس سے بڑی کرامت میں نہیں مانتا نہ دکھا سکتا ہوں کہ میرے کسی حال میں بھی شریعت کا راستہ، شریعت کا دامن میرے ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ بلا تتبع، ایک تو یہ کرو دین پر ڈٹ جاؤ، اور دوسری ہدایت جو آج بھی ہمارے لیے ہے، ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، جہلوں کے پیچھے نہ لگو، لا علم کے بے علم کی اتباع نہ کرو، ہمیشہ علماء کا دامن پکڑو۔ ولا تتبعان، اللہ اپنے نبیوں کو کہہ رہا ہے، ہم کون ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، جن سے بڑا عالم اس وقت ہو ہی کوئی نہیں سکتا۔ ولا تتبعان، نہ پیروی کرو، نہ اتباع کرو، نہ پیچھے لگو تم دونوں، سبیل الذین لا یعلمون، ان کے راستے اور طریقے کے جو علم نہیں رکھتے، ہمیشہ دامن اہل علم کا پکڑو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔ الحمد